دستورنا القرآن وديننا الإسلام أركانه الجليلة دعائم الفضيلة وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن نصیحت کو، پھر ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ Our guide is the Quran, our religion is Islam. 5 noble pillars upholding what is virtuous. To make the testimony is the base of the faith, and the fast and the prayer, the pilgrimage and charity. عشاء کے بعد میں آپ تمام لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں، عشاء کے بعد شادی مت رکھیے، مت رکھیے، مت رکھیے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ سارے لوگوں کی فجر کی نماز ضائع ہوگی، دولہے کی نماز بھی نہیں ہوگی، فجر کی، دلہن کی بھی نماز نہیں ہوگی، ساری رات جاگتے رہیں گے، ادھر سے اذان آئے گی اللہ اکبر اللہ اکبر، دلہا کہے گا ہائے کم وقت کو کس وقت خدا یاد آیا۔ بھائی قرآن میں دیکھیے ہر چیز اللہ تعالیٰ، سنیے قرآن میں ہر چیز اللہ تعالیٰ بتاتا ہے۔ قرآن کیا ہے سمجھو، اس میں حکومت کے احکام بھی ہے، داخلی پالیسی بھی ہے، خارجہ پالیسی بھی ہے، اس کے اندر اس میں تعزیراتی قانون بھی ہے، اس میں جو ہے آئلی قانون بھی ہے، اس میں نماز کا بھی ہے، روزے کا بھی ہے۔ قرآن کیا ہے؟ زندگی کے ہر شعبے میں آپ کے لیے ہدایات اس میں ملتی ہیں، لیکن آنکھ کھول کر پڑھا کرو اس کو۔ آگے جائیے، اس کے بعد جو ہے ایک مشہور وہ آیت آئی ہے حجاب کی۔ ایک بات سمجھیے، ایک سطر ہے ایک حجاب ہے، دونوں کے فرق کو سمجھیے۔ ایک سطر ہے ایک حجاب ہے۔ مرد کی سطر گھٹنے سے لے کر ناف تک ہے، ناف سے لے کے گھٹنے تک یہ مرد کی سطر ہے۔ عورت کی سطر پورا جسم ہے، الا ھذا وھذا، الا ھذا وھذا، واشار الی وجهه وکفیہ، واشار الی وجهه وکفیہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایسے اشارہ کیا چہرے کی طرف اور اپنے 2 پہنچوں کی طرف، 2 ہتھیلیوں کی طرف اشارہ کیا کہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی غیر محرم کے سامنے سوائے اتنے چہرے کے اور اتنے ہاتھوں کے کوئی اور چیز دکھائے۔ اچھا، یہ سطر کیا ہے؟ یہ منیمم عورت کا لباس ہے، منیمم عورت کا لباس ہے، کم سے کم ہے یہ۔ اچھا، کوئی بال جو ہے غیر محرم کو یہاں کا نہیں دکھایا جا سکتا، کان نہیں دکھائے جا سکتے، کان کے اندر کا زیور نہیں دکھایا جا سکتا، گردن اور گردن کا زیور نہیں دکھایا جا سکتا، ہاتھوں کا زیور نہیں دکھایا جا سکتا، غیر محرم کے لیے۔ محرم کے لیے چھوٹ ہے، محرم کو زینت دکھائی جا سکتی۔ اجنبی غیر محرم کے لیے اسلام کا قانون کم سے کم یہ ہے، چہرے اور پہنچے کے علاوہ کوئی چیز نہیں دکھائی جا سکتی۔ اچھا جی، اب آ جائیے، ایک اضافی چیز ہے حجاب۔ حجاب کا مطلب یہ ہے کہ اب یہاں جو آیت ہے آئی ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ پرانے زمانے میں ہوتا یہ تھا، اس صورت کے آنے سے پہلے لوگ گھروں میں گھس جاتے تھے، پڑوسی آگے کہتے تھے جو ہے پیاز کی 2 ڈلیاں چاہیے، 5 انڈے چاہیے، مہمان آئے ہوئے کچھ برتن دے دے ہمیں۔ اور عورتیں اس وقت جو ہے کسی بھی حالت میں ہو سکتی تھی، تو اسلام نے یہ ادب سکھایا، اجازت لے کر آؤ۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو مدینہ منورہ کے ہر گھر کے اوپر پردے ڈال دیے گئے، یعنی زنانہ سیکشن جو ہوتا ہے، لیڈیز سیکشن پہ پردے لگا دیے گئے، اور فرمایا گیا کوئی چیز پڑوسی کو مانگنی ہے فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ، پردے کے پیچھے سے مانگو، وہاں سے پردے کے پیچھے سے پیاز کی 2 ڈلیاں آ جائیں گی، 4 انڈے آ جائیں گے، پلیٹیں آ جائیں گی، چھری آ جائے گی۔ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ
ورائی حجاب. تو یہ ہے وہ ادب، یہ ہے وہ شائستگی جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سکھائی. اچھا جی، اس کے بعد یہاں منافقین کو دوزخ کے اور قیامت کے عذاب سے ڈرایا گیا، اور اس کے بعد یہاں آپ دیکھیں گے قول سدید کا مطالبہ ہے. قول سدید کا، قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم. ذرا غور فرمائیے، یہ جو ہے ایک مشروط اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اگر تم سیدھی بات کرو گے تو میں تمہارے احوال درست کروں گا. یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. بات سیدھی کرو، بات سیدھی کرو. بات تم ایسی ٹیڑھی میری کرو گے پھر میں تمہاری مغفرت نہیں کروں گا، تمہارے احوال درست نہیں کروں گا. وہ شاعر نے کہا نا، تمہاری طرح زلفوں میں شکن ڈالے نہیں ہیں ہم، کریں گے بات سیدھی پیچ و خم والے نہیں ہیں ہم. قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. میں تمہارے احوال صرف اس صورت میں درست کروں گا اور تمہاری مغفرت صرف اس صورت میں کروں گا جب تم بات سیدھی کرو گی. اچھا، اس کے بعد آخری جو پیراگراف ہے اس میں امانت کا تذکرہ ہے. ذرا یہ مشکل آیت ہے، ذرا توجہ سے سنیے. اکثر لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں، علماء بھی بعض اوقات مجھ سے آ کے پوچھ لیتے ہیں، حالانکہ میں عالم نہیں ہوں، میں ایک چھوٹا سا معمولی سا طالب علم ہوں، کہ ہم نے یہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، ہم نے یہ امانت آسمان کے، یہ ذمہ داری آسمان کے سامنے پیش کی، زمین کے سامنے پیش کی، پہاڑوں کے سامنے پیش کی. اللہ کی خلافت اور نیابت کی ذمہ داری. تو ان لوگوں نے فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا، انہوں نے جو ہے انکار کر دیا، نہیں جی بہت بڑی ذمہ داری ہے، ہم نہیں اٹھاتے اس کا. آسمان نے بھی انکار کر دیا. اور حافظ نے کہا نا، آسماں بار امانت نہ توانست کشید، قرۂ فال بنا میں من دیوان زبن. میر تقی میر نے کہا، سب پہ جس بار نے گرانی کی اس کو یہ ناتواں اٹھا لایا. سب پہ جس بار نے گرانی کی اس کو یہ ناتواں اٹھا لایا. وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، سارے لوگ ڈر گئے، پہاڑ بھی ڈر گئے، آسمان بھی ڈر گیا، زمین بھی. أَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور انسان نے کہا میں یہ ذمہ داری قبول کرتا ہوں. اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ. سب ڈر گئے، کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کی. انسان نے کہا میں یہ ذمہ داری قبول کرتا ہوں. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. اب اس کی بات آیت ہے، سن لیجئے. اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. ظلوم کہتے ہیں بہت بڑے ظالم کو، اور جہول کہتے ہیں بہت بڑے جاہل کو، مبالغہ ہے. تو یہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بے وقوف تھا اس لیے جو ہے ذمہ داری اٹھا لی، اور وہ بڑے اسمارٹ تھے. کون؟ زمین آسمان پہاڑ جو بڑے چالاک تھے، وہ انہوں نے جو ذمہ داری سے کنارہ کشی کی. اس بے وقوف نے ذمہ داری قبول کر لی. تو یہاں پر سن لیجئے، ماضی کا ترجمہ نہ کیجئے، کانا کا ترجمہ حال سے کیجئے. اس کا ترجمہ کیجئے کہ اس نے جرأت کا ثبوت دیا انسان نے، اور کہا کہ ہاں میں یہ ذمہ داری قبول کرتا ہوں، میں یہ ذمہ داری اٹھاتا ہوں. لیکن اب اس کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری سے جہالت اور ظلم کا مظاہرہ کر رہا ہے. پہلے تو اس نے جرأت کا ثبوت دیا اور ہمت کا ثبوت دیا اور کہا کہ میں یہ ذمہ داری قبول کرتا ہوں، میں یہ بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہوں. لیکن اب جو ہے اس سے گریز کا رویہ اختیار کر رہا ہے. یہ نہیں کہ پہلے بے وقوف تھا، نہیں، اس نے تو پہلے تو عقل مند تھا. اس نے کہا کہ میرے اندر یہ صلاحیت ہے، میں یہ بوجھ اٹھا سکتا ہوں. اور بتایا گیا کہ یہ جو امتحان ہے، یہ جو آزمائش ہے، یہ جو خلافت اور امانت کی ذمہ داری ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ
منافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات، دو گروہوں کو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا، اور وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، مومنین اور مومنات پر مہربانی فرمائے گا اور ان کی مغفرت فرمائے